معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر۔ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی، اس دنیا میں انسانی آبادی کیسے پھیلی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ تو ایک ہی انسان تھے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی سے جو ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا۔ وہ جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں تشریف لانے کے بعد انسانی آبادی کیسے پھیلی، کیونکہ وہ دونوں ہسبینڈ وائف تھے۔ ان سے جو بچے پیدا ہوتے تو ان بچوں کا رشتہ بھائی بہنوں کا رشتہ ہوتا۔ تو پھر بھائی بہنوں میں کیا نکاح جائز ہو سکتا ہے، کیا اس کی کیا شرطیں ہیں؟ تو اس طرح کے خیالات انسان کے ذہن و دماغ میں آیا کرتے ہیں۔ تو اسی ٹاپک کو ہم نے صحیح طور پر بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائی تو اس کے بعد ان دونوں سے بچے پیدا ہونا شروع ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 120 بار بچوں کو جنم دیا ہے، اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے 180 مرتبہ بچوں کو جنم دیا ہے، لیکن ہر بار 2 بچوں کو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنم دیا۔ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 2 بچوں کو جنم دیا کرتی تھی اس میں سے ایک بیٹا ہوتا تھا، ایک بیٹی ہوتی تھی۔ تو پہلی بار جب انہوں نے بچوں کو جنم دیا تو بیٹے کا نام تھا قابیل اور بیٹی کا نام تھا اقلیمہ، چونکہ اقلیمہ بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دوسرے بچے ہوئے، اس کے بعد جو بچوں نے جو جنم لیا ان کا نام تھا حابیل اور لڑکی کا نام تھا غازہ۔ جب یہ قابیل اور حابیل بڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ ان قابیل کا نکاح حابیل کے بہن سے کرا دو اور حابیل کا نکاح قابیل کے بہن سے کرا دو۔ چونکہ دنیا کی شروعات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں انسان کو بسانا تھا، تو جو 2 بچے ساتھ میں پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی ایک لڑکا، تو وہ آپس میں سگے بھائی بہن کہلاتے تھے۔ دوسری بار جو بچے جنم لیتے تھے وہ سگے بھائی بہن نہیں کہلاتے تھے، اس لیے ان دونوں میں نکاح ہو سکتا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پیغام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پیغام لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے کرا دیجیے اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے کرا دیجیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے کرا دوں اور حابیل کا نکاح قابیل کے بہن سے کرا دوں۔ تو اس بات کو حابیل نے تو قبول کر لیا، لیکن قابیل نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری جو بہن ہے اقلیمہ وہ بہت ہی حسین و جمیل ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور حابیل کی جو بہن ہے وہ حسین و جمیل نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، لہٰذا میں اپنے بہن کو اپنے پاس رکھوں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ اے بیٹا، یہ اللہ کا حکم ہے، میرا حکم نہیں ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ پھر بھی قابیل نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق
حابیل کا نکاح قابیل کے بہن سے کرا دیا اور قابیل کا نکاح حابیل کے بہن سے کرا دیا۔ اس کے بعد قابیل نے حابیل سے حسد کرنا شروع کر دیا، دشمنی کرنا شروع کر دیا اور بہت ہی زیادہ جانی دشمن ہو گئے۔ تو جب اس بات کی خبر حضرت آدم علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم دونوں جاؤ، بکریاں لے کر کے آؤ اور مینا کے پہاڑ میں جا کر کے بکریوں کی قربانی کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اقلیمہ اسی کے ساتھ رہے گی۔ تو دونوں بیٹوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور وہ بکریوں کو لے کر کے مینا کے پہاڑ میں جا کر کے اس کی قربانی کی، جس کا ذکر قرآن مقدسہ کی اس آیت میں موجود ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ بہرحال حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور اقلیمہ اس کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کے بعد قابیل اور زیادہ حابیل کا دشمن ہو گیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم جو ہے اقلیمہ کو طلاق دے دو تاکہ میں اس کو اپنے پاس رکھ سکوں۔ اور دنیا میں سب سے پہلے انسانوں میں جس انسان نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے، اپنے والدین کے بات کو ماننے سے انکار کیا ہے، وہ قابیل ہے۔ بہرحال قابیل نے حابیل سے کہا کہ اگر تم اس کو طلاق نہیں دیتے ہو، نہیں چھوڑتے ہو تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ تو حابیل نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل کو دیکھتا ہے اور انسان کے تقوی کو دیکھتا ہے، اس کی پرہیزگاری کو دیکھتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے میری قربانی کو قبول کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور میرے والد نے میرا نکاح اقلیمہ کے ساتھ کیا ہے، لہٰذا وہ میری وائف ہے، میری بیوی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر تم مجھے مارنا چاہو تب بھی میں تمہیں نہیں ماروں گا کیونکہ تم میرے بھائی ہو اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ الرحمن آگے کے پارٹ میں بیان کروں گا۔ خدا حافظ۔